اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کہ مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ اور کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، بس کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، آقا کہاں کہاں نہ آپ نے میرا بھرم رکھا۔ اور ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی ایک اور رمضان اپیل 2026 کی یہ نشریات آپ آج ایک مرتبہ پھر ARYQ TV پہ اس وقت پوری دنیا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN کا ڈے ون سے صرف ایک ہی مشن رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم KGN گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہے اور الحمدللہ مخلوق خدا کی کسی نہ کسی بہانے جو وہ مدد کر رہا ہے، چاہے وہ راشن پیک کی صورت میں ہو، چاہے وہ دسترخوان کی صورت میں اور دیگر اپیلز جو کہ الحمدللہ سارا سال ہماری جانب سے جاری و ساری رہتی ہیں۔ آج کی یہ اپیل، آج کی یہ ٹرانسمیشن خصوصی طور پر رمضان اپیل کے حوالے سے آج ایک مرتبہ پھر سجائی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے KGN کی جانب سے کچھ پیکیجز یہاں پہ ترتیب دیے گئے، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی تک پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ پہنچا دیا جائے تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے میں جو آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ جو اس تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہماری ویژولز جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے سارا سال ہمارے والنٹیئرز آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان لوگوں تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے اور ساتھ کے اندر ڈنر بھی کرا دیا جائے تو صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ اس میں بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ 400 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو جو ہے وہ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ جو کہ الحمدللہ KGN کی جانب سے ایسے علاقوں میں جاری و ساری رہتا ہے جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ انسٹال کرا دیا جائے تو صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب موجود ہیں۔ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بخیر، قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ الحمدللہ آج ایک اور نشست KGN کی جانب سے سجی ہے۔ آپ سے ہماری لاسٹ ملاقات جو ہوئی تھی پری رمضان اپیل کے اندر ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور 5 روزے الحمدللہ ہم گزار چکے ہیں۔ کیا فرمائیں گے KGN کی اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا موٹیویٹ کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بھائی، ماہ رمضان المبارک کے اس ماہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہم پر سایہ فغن ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے کئی ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بھی اکٹھا کر سکتا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ بخشش و مغفرت کا سامان بھی جو ہے وہ اکٹھا اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس خاص ماہ مبارک کے حوالے سے تو عمومی طور پر لوگوں کا ایک رویہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خاص موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگ زیادہ ہمیں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل، ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے لوگوں میں، ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ نیکیوں کا سلسلہ اور ایک ماحول بھی ہوتا ہے لوگوں کا، تو جہاں روحانی یوں سمجھ لیں کہ تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اور نماز جیسے ہم مسجد کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ خاص انداز سے لوگ جو ہیں وہ قیام اللیل اور جو ہے وہ
صلات کا سلسلہ ہوتا ہے بالکل تو گویا وہیں پہ ایک کانسیپٹ ہمیں جو ہے وہ مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا بھی نظر آتا ہے، جس کی جو ہے وہ اگر ہم مثال یوں لیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 82 مقامات پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ، مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ تو کسی بھی بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے، بالکل ایسے ہی اس کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ صحیح، اس کو میں یوں بائفرکیٹ کرنا چاہوں گا کہ نماز جو ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے روحانی پاکیزگی کا سبب ہے، بالکل کیونکہ قرآن کے اندر جو قیام الصلاۃ اور اقامت الصلاۃ کی بات کی گئی ہے تو گویا یہ ایک بندہ مومن کے لیے اس کی روحانی گویا کہ تربیت کا ایک سامان اس کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک سلسلہ کیا گیا ہے، صحیح، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ معاشرے کی جو مادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جس سسٹم کو اللہ رب العزت نے متعارف کرایا ہے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا چونکہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی میں اس کو مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مال کی جو ہے وہ میل اور کچیل قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک بندہ مومن کا جو ہے وہ مال پاک اور صاف ہوتا ہے، اس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اس مال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا کہ جو ہے وہ ہم اپنے لیے ایک سامان اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بخشش و مغفرت کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جن نے پیکیجز ترتیب دیے، ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی تک پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ پہنچا دیا جائے تو صرف اور صرف آپ 10,000 روپے کے اندر اس میں بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ قبلہ کیا فرمائیں گے اس راشن بیگ کے حوالے سے 10,000 روپے کا ایک KGN کی جانب سے؟ اچھا، خاص طور کے پورے پاکستان میں الحمدللہ خدمات KGN اپنی سر انجام دے رہا ہے، خاص طور کے پر ایسے علاقوں کے اندر خاص طور پر پرائرٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے، ایسے علاقوں کو جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کار خیر کا سلسلہ ہے یقیناً یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر سالہ سال جو ہے وہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے وہ جو بھی ہماری آسائش ہے یا جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی زکوٰۃ کے کنسیپٹ کو اگر میں اس کی مزید وضاحت کروں تو یہ ایک احساس کا نام ہے، بالکل ایک بندہ مومن کے لیے ایک کنسرن کو پیدا کرنے کا نام ہے جو ایک بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور عمومی طور پر دیکھیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 2.5% پر ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، پورے مال پر جو ہے وہ صرف یہ ایک نصاب کی صورت ہے۔ اصل جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے اندر احساس کو ڈیولپ کرنا اور اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بندہ مومن کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ چاہت اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان علاقوں کی بات کریں جہاں پر یہ KGN ویلفیئر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، راشن کے پیکیجز کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ افطار کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو ہے وہ ہم اپنے لیے اپنے مرحومین کے صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور اس مال کو جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو سارا سال ان محرومیوں کے اندر رہتے ہیں اور ان چیزوں سے جو ہے وہ ان کو آسانی سے جو ہے وہ چیزیں مہیا نہیں ہو پاتی، تو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہمارے سامنے موجود ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مال کو ان کے پیش کر کے تاکہ وہ اس مال کے ذریعے سے ان لوگوں کی خدمت کر سکیں اور ان کے لیے جو ہے وہ گویا ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی یقیناً وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں اسی صدقے کے حوالے سے ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ گویا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کے بعد ہو کیا رہا ہے بلکہ ان کے جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ مال کو بھی پاکیزہ کیا جا رہا ہے اور گویا کہ ان کے باطن کو بھی پاکیزہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گویا کے لیے ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے کہ جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی صحابی پیش کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی دعا فرماتے، ان کے لیے بھی دعا فرماتے، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا فرماتے۔ یقیناً ایک بندہ مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کو طلب کرنے کے لیے ہی گویا کہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح مسند بازار کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں
تو یقیناً میں اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہوں، اور جب جو ہے وہ کوئی اچھے اعمال میری بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کیا بات! تو یقیناً اس گویا کہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی کو طلب کرنے کا جو ایک وسیلہ ہے وہ یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، اور یہ مہینہ بھی باعث رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی بن کر آیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہم اس KGN ویلفیئر جو ایک مستند پلیٹ فارم ہے، اپنے مال کو جو ہے وہ ان کو دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی۔ ناظرین محترم، الحمدللہ دیکھیں یہ ایک ایسا ماہ مبارکہ ہے جہاں پہ لوگوں کے اندر جو نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے لوگوں کے اندر، اور الحمدللہ آج پری رمضان اپیلز ہماری جانب سے ہوئی ہیں اور رمضان المبارک کی کنٹینیو ہماری جانب سے اپیلز چل رہی ہیں۔ آپ کی طرف سے بھرپور الحمدللہ تعاون ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا، بہت بھرپور الحمدللہ تعاون ہو رہا ہے، اور بہت سے گھروں تک الحمدللہ، اگرچہ ہم راشن کی بات کریں، بہت سے لوگوں تک الحمدللہ، بہت سی فیملیز تک جو ہے پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ جو وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور بہت سی فیملیز ابھی بھی منتظر ہیں کہ ان تک وہ ماہ مبارکہ کا راشن پہنچایا جائے۔ تو ان کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جتنی رب کائنات نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، کچھ نہ کچھ راشن کی مد میں ضرور ڈونیٹ کریں، تاکہ ایسے گھروں کے اندر بھی دسترخوان سج سکیں جہاں پہ اب تک جو ہے وہ دسترخوان جو ہے وہ خالی پڑے ہیں۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ ناظرین محترم دسترخوان کے اوپر چاہے افطار کا موقع ہو، چاہے سحری کا موقع ہو، کئی اشیاء الحمدللہ موجود ہوتی ہیں رب کائنات کی عطا کردہ۔ ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جن کے پاس اب تک یہ اشیاء موجود نہیں ہیں، جن کے دسترخوان اب تک نہیں سج سکیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ ڈونیٹ کر دیا جائے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو جو روزہ افطار کرا دیا جائے اور ساتھ میں ڈنر بھی کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ اس میں بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ویژولز جو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلی پروٹوکول جو وہ دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر جو وہ بٹھایا جاتا ہے، اور کئی قسم کی الحمدللہ رب کائنات کی عطا کردہ نعمتیں اس دسترخوان کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ KGN کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے، یہ ایم رہا ہے کہ بیسٹ ٹو بیسٹ کوالٹی جو لوگوں کو فراہم کی جائے، جیسا ہم خود کھاتے ہیں ویسے ہی لوگوں کو کھلایا جائے۔ تو یہ ہماری فوٹیجز جو ہے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ الحمدللہ کس طرح سے آپ کی دی ہوئی ایک ایک ڈونیشنز کے تحت جو لوگوں تک تمام چیزوں کی یہ اشیاء جو ہے مہیا ہو رہی ہیں۔ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ سارا سال KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتا ہے، خاص طور پہ ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ مساجدیں موجود نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں کو دور دراز ٹریول کر کے باجماعت نماز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو KGN کی جانب سے مساجد کی تعمیرات کے لیے کوئی مخصوص اماؤنٹ نہیں یہاں پہ رکھا گیا ہے، جتنی رب کائنات نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، حسب توفیق کچھ نہ کچھ رب کائنات کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ضرور اپنا حصہ ملائیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے UN نمبرز، ہمارے واٹس ایپ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ 24/7 یہ تمام نمبرز ناظرین محترم ایکٹیو ہیں، آپ کسی بھی ٹائم وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر علامہ صاحب کی جانب آؤں گا۔ علامہ صاحب، روزہ افطار کے حوالے سے اور ڈنر کے حوالے سے 400 روپے کا ایک پیکج KGN کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ روزہ افطار کرانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے وارد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نیک اعمال کرنے کے لیے اور گویا کہ جو ہے وہ کار خیر کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور اس کو جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سارا دن بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اسے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، بالکل، اور پھر جو ہے وہ گویا جب وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جو ہے کئی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر ایک احساس کی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھوکا رہنا کس کو کہتے ہیں، پیاسا رہنا کس کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ روزہ افطار کرانا، کسی بھی مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا، یہ تو باعث سعادت ہے جو ہم جو ہے وہ رمضان سے ہٹ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اس خاص مہینے کے اندر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اگرچہ اس کو ایک کھجور بھی گویا کہ جو ہے اس سے روزہ افطار کراتا ہے، یا ایک دودھ کے گھونٹ سے، پانی کے گھونٹ سے اس کو جو ہے وہ گویا کہ روزہ افطار کراتا ہے، تو اس کو گویا اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے جتنا روزہ اختیار کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ یعنی جس نے روزہ اختیار کیا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں رہتی، اور جس نے روزہ افطار کروایا ہے اس کو بھی جو ہے وہ پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ یقیناً ہمارے لیے گویا کہ جو ہے وہ ایک ہمیں اس جانب جو ہے وہ متوجہ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا حصہ ملائیں اور کوشش کریں کہ وہ لوگ
کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر افطار کا دسترخوان سجاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے لیے تمام وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ افطاری کا جو ہے وہ لوگوں کے لیے روڈز پہ جو ہے وہ ایک دسترخوان لگے ہوتے ہیں، دسترخوان بالکل لگے ہوتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی اس کرم نوازی کے حصول کے لیے سارے انتظام کیے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ اس مال کو خرچ کریں اور ان تک وہ چیزیں مہیا کریں، اور ایک ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے سے جس طرح یہ KGN ہے کہ جو ایک سالہ سال جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کو روزہ افطار کروانے کے اعتبار سے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک پیکیجز متعارف کرواتا ہے، تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ ان کا دست و بازو بننا چاہیے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے۔ بالکل الحمدللہ، جیسے کہ علامہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، یہاں پہ فرماتا ہوں ناظرین محترم کہ یہ ماہ مبارکہ جو علامہ ہمارے لیے ایک نیکیوں کا بونسز کا سیزن ہے الحمدللہ، اور رب کائنات کی جانب سے فرما دیا گیا کہ اس ماہ مبارکہ میں کوئی بھی ایک نیکی جو وہ 70 درجے، ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک فرض عبادت ہے اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے ہمارے سامنے نیکیاں کمانے کا، اور میں چاہوں گا کہ میں یہی کہوں گا کہ ہم کوئی بھی مومنٹ جو ہے نا، ایک ایک لمحہ اس ماہ مبارکہ کا بہت قیمتی ہے، کوئی بھی لمحہ ناظرین محترم کوشش کریں کہ ہمارے جانب سے جو وہ ضائع نہ ہو۔ دوران گفتگو مجھے بتایا گیا کہ راشدہ ناظم خان نے جو 30,000 روپے جو زکوٰۃ کی مد میں آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امجد علی صاحب نے 50,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے دسترخوان میں خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے، آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے اس پلیٹ فارم کے اندر جو KGN نے یہ ایک پلیٹ فارم سجایا ہے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کرنا یقیناً یہ ایک بحیثیت مسلمان سعادت کی بات ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا یقیناً یہ اس کی طرف جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے جو مال استعمال ہوتا ہے وہ بھی یقیناً زکوٰۃ اور صدقات نہیں ہوتا، بلکہ ایک پیور مال کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، جو مال ہے، یہ ایک میل اور کچیل ہے، بالکل اس کے لیے بھی جو ہے وہ جو اہتمام اللہ رب العزت نے اپنے بندہ مومن کو کرنے کو کہا ہے، وہ اپنے اس خاص مال کے ذریعے سے کہا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے گھر کو جو ہے وہ اللہ کے گھر کو جو ہے اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور اس کو مزید روشن بھی کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مسجد کو تعمیر کرنا اور اس کے لیے انتظامات فرمانے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت جو ہے وہ گویا کہ بیان فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ فلسطین سے جو ہے وہ گویا کہ ایک فانوس نما چیزیں لائے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ لگایا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں آئے تو آپ نے جب دیکھا کہ اس قدر خوبصورت جو ہے وہ گویا کہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ نے جو ہے پوچھا کہ یہ کس نے جو ہے وہ لگائی ہیں، یعنی روشن نما جو چیزیں ہیں کس نے لگائی ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں تو ان کو لے کر آئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے صحابی، تم نے جو ہے وہ صرف مسجد کو روشن نہیں کیا بلکہ تم نے اسلام کو روشن کیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مسجد کو روشن کرنے کی جو بشارت دی جا رہی ہے، اس نے گویا کہ جو ہے وہ صحابی نے ان جو اہتمام کیا ہے اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تم نے صرف مسجد کو روشن نہیں کیا بلکہ تم نے اسلام کو روشن کیا ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کا خیال رکھنا اور اس کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ملانا یہ کس قدر امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اس کار خیر میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یقیناً ایک مشغول و مصروف رکھیں اور اپنے مال میں سے ایک حصہ ضرور نکالیں، کیونکہ دیکھیں سارا سال جو مال کی فراوانی ہے وہ جس کے سبب سے ہو رہی ہے، اس نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے مال کو ان کار خیر کے اندر جو ہے وہ لگایا جائے، اور مسجد جو ہے وہ اس کو روشن کرنا، جس طرح میں نے روایت بھی پیش کر دی کہ یہ مسجد کو روشن کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کو روشن کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ باعث سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اپنے مال کو اگر اللہ رب العزت کی مسجد کی تعمیر کے لیے صرف کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے کار خیر کا سبب بھی ہے، اور یہ گویا کہ جو ہے وہ بخشش و مغفرت کا سلسلہ بھی اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو بھی اپنا سلسلہ اب جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کرتا ہے
تو کل قیامت کے دن تک جو ہے وہ گویا کہ اس کو جو ہے اس کو ثواب پہنچایا کیا جاتا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو یہاں پہ علامہ صاحب نے فرمایا، اور یقینی طور کے پر ناظرین محترم یہ اصل سیلف انویسٹمنٹس ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کے اندر دنیا کے اندر ہم کئی پراپرٹیز خرید لیتے ہیں کہ بھائی پروفٹ کے لیے، لیکن اصل پراپرٹی یہ ہے، اگرچہ ہم نے اپنے لیے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اصل پراپرٹیز یہ ہیں کہ اگر ہم مساجد کی تعمیرات کے اندر کچھ انویسٹ کر سکیں، جو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے نیکی کا سبب بنے گی، ہمارے لیے اپنا ثواب کا سبب بنے گی، مطلب دنیا کی جانے کے بعد بھی ہمارا نیکی کا ایک میٹر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے، مساجد کی تعمیرات کی حوالے سے کوئی پیکیج ایسا ترتیب نہیں دیا گیا، کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو کہ KGN کی جانب سے یہاں پہ پیکیجز ترتیب دیے گئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، ایسی فیملی کو پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ پہنچا دیا جائے آپ کی جانب سے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے کا ایک ایسا وسیع ترین الحمدللہ یہ راشن بیگ ہے کہ اگر 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی بھی فیملی ہے، وہ پورے ماہ مبارکہ اس راشن بیگ سے جو ہے وہ سحری بھی پیٹ بھر کے کرے گی، افطاری بھی پیٹ بھر کے کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کھانا بھی الحمدللہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویژولز کو کس طرح وتھ فلی پروٹوکول آپ کی ڈی وی ڈونیشنز کی تحت لوگوں تک راشن بیگ جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، ایک بہترین شیڈڈ پنڈال سجایا جاتا ہے، اس کے اندر چیئرز لگائی جاتی ہیں، ایک ایک بندے کو پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو وہ راشن بیگ وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے بھی کسی ایک ایسی فیملی تک جو ہے وہ راشن بیگ پہنچا دیا جائے پورے ماہ مبارکہ کا، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس میں اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسے فرد کو کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو جو روزہ افطار کرا دیا جائے، ساتھ میں کھانا کھلا دیا جائے، تو آپ صرف اور صرف 400 روپے کے اندر اس نیکی میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ 400 روپے کے اندر آپ کی جانب سے ایک فرد کو کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو جو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کرا دی جائے، خاص طور پہ کسی ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا، تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ مساجد کی تعمیرات کے سلسلے کے حوالے سے آپ سے ہم نے عرض کیا، تو رب کائنات نے آپ کو جتنی ناظرین محترم استطاعت دی ہے، کوئی بھی اماؤنٹ جو تمام پیکیجز کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، رب کائنات نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ان تمام پیکیجز کے اندر آپ ضرور حصہ ملا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، جس طرح سے آپ کو ایزی، اگر آپ موبائل بینکنگ کے تھرو رقم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ آفس وزٹ کر کے رقم بائی ہینڈ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ جاتے جاتے علامہ صاحب KGN کی اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، ماہ مبارک کی یہ ساتیں یقیناً ہمارے لیے ایک باعث مسرت بھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس ماہ مبارک کو حاصل کرتے ہیں، اور گویا کہ جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرے اور جو ہے وہ صدقہ خیرات کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال جو ہے وہ ہمارا اس جانب جو ہے وہ ہم توجہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کئی اعمال کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، جو خالصتاً اس نے ہمیں اپنی عبادتوں میں گویا کہ جو ہے وہ انوالو رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا دست و بازو بنیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے گویا کہ جو ہے وہ اپنے لیے کار خیر کا سبب بنیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا میں بہت ممنون مشکور، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج KGN کا حصہ بنے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو KGN کی اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔